بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اب تک کی جو نالج ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتی تھی کہ جو مسجد کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی مسجد ہو، جو ممبر رسول ہوتا ہے وہاں سے ہمیشہ ہمیں حق، سچ اور خدا کے خوف کے ساتھ چیزیں سننے کو ملیں گی، اور جو بندہ بھی ممبر رسول پہ بیٹھے گا وہ اس کے نہ صرف تقدس کو ملحوظ ہاتھ رکھے گا بلکہ وہ یہ بھی سوچے گا کہ یہاں سے میں نے جو بات اپنے مبارک منہ سے نکالنی ہے اس کا میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں۔ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ مساجد کو اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا، تو اس صورت میں جب وہ اپنے احوال بیان کرے گی اپنے رب کے حضور، تو یہ جو ممبر رسول پہ بیٹھنے والے مداری ہیں، مولوی نہیں، مولوی کہنا علم کی انسلٹ ہے، یہ جتنے بھی مداری بیٹھے ہیں تو یہ وہاں پہ کیا گواہی دیں گے اپنے حق میں کہ ہم کتنے آنیسٹ تھے، یا جو ہم نے ڈیلیور کیا وہ بالکل سچ تھا، جینون تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بالکل ہم لوگ لیتے رہے ہیں اور ہم انہی کو بیان کرتے رہے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے اس ایک احساس کے ساتھ کہ نہ تو دنیا نے ہمارے ساتھ قبر میں جانا ہے، نہ ہمیں وہاں پہ اس نے منکر نکیر یا اللہ تعالیٰ کے سوالات جو ہیں ہمارے لیے قبر میں ان سے بچانا ہے۔ تو یہ تمام جو مداریوں کے کرتب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر یہ حق بیان نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ یہ عمر صدیق صاحب، نام ان کا دیکھو تو رشک آتا ہے کہ جی عمر بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کے اندر ویسی کوالٹیز نہ بھی ہوں زیادہ تو کم از کم تھوڑی بہت تو ہوں۔ لیکن یہ جو ان کی ریسنٹلی ایک کلپ ان کا وائرل ہو رہا ہے اس کو دیکھا تو مجھے بے حد افسوس ہوا کہ ممبر رسول اس بندے کا آپ کہہ لیں کہ ممبر رسول ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اس جیسے مداری یہاں پہ متمکن ہو، اس لیے کہ آپ بچوں کا یا آپ لوگوں کا دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ اینگل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے ایگری نہ کریں، بٹ دس از مائی پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیں، ممبر رسول ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کے دانت نکلیں، مضحکہ خیز ہنسی آپ کے مبارک منہ سے نکلے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ، ذمہ دارانہ، حساس سیٹ ہے جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کو لرزنا چاہیے کہ کہیں آپ کے منہ سے ایسی چیز نہ نکل جائے جو کتاب اللہ کی مخالفت میں ہو یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مخالف ہو۔ لرزنا اور ڈرنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی چیز ہمارے منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جس کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غلط بیان کیا ہے تو ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ یہ مقام یا جو مرتبہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی مضحکہ خیز حرکتیں کریں۔ اب میں آتی ہوں پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیں، آڈینس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نمازی، یقیناً عمر صدیق صاحب ناسبیت کو فروغ دینے والی ایک پرسنالٹی ہیں، تو ان کے نمازیوں میں بھی ناسبیت ہی ہوگی، وہی بچے ہوں گے، وہی اسٹوڈنٹس ہوں گے یا وہی ان کی آڈینس ہوگی۔ تو اب اگر ایک ناسبی بچہ ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں انجینئر کے بارے میں یہ کر دوں گا، تو اگر تو وہاں پہ ایک مداری نہ بیٹھا ہوتا، ایک باپ بیٹھا ہوتا، ایک باپ کی فکر لے کے دین کا درد رکھنے والا، انسانیت کا درد رکھنے والا انسان بیٹھا ہوتا، تو آپ اسٹریٹ فارورڈ میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ دیکھیں اس نے اٹھ کے چپیڑ اس کے منہ پہ مارنی تھی کہ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو، تم نے اپنی ماں کو خون کے آنسو رلانے ہیں، اگر تم میرڈ ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر ایک مسلمان کے ایمان کی، اس کی جان کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی حرمت کیا ہے، وہ تو دوسرے مسلمان کے اوپر بالکل حرام ہے۔ تو تمہیں اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم انجینئر کے خلاف یہ کہو کہ تم اس کو قانون ہاتھ میں لوگے اور ماورائے عدالت خدا کے بندوں ہم لوگ تھک چکے ہیں اتنے موٹے موٹے بھاری بھاری لفظ سن کے۔ ماورائے عدالت ہو نہ ہو، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کی جرت کیسے ہوتی ہے؟ پھر آپ لوگ دانت نکال کے اس کو ایک طرح سے ہلا شیری بھی دے رہے ہیں کہ جو تم سوچ رہے ہو یہ تمہارے اینگل بالکل ٹھیک ہیں، تمہیں انہیں خطوط کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ آپ کو ذرا خوف نہیں آیا اس چیز کا کہ وہ بیٹا ہوگا کسی کا، شوہر ہوگا کسی کا، ماں باپ نے پال پوس کے بچوں کو اس لیے بڑا کیا ہے کہ وہ آپ کی مساجد میں آئیں اور آپ کی ناسبیت کا، تعصب کا نشانہ بنے۔ اگر آپ کا اپنا بیٹا ہوتا اور وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تو آپ تبھی بھی اس کو اسی طرح دانت نکال کے سمجھاتے۔ آپ کو کیوں موضوع کی سینسٹیوٹی کا خیال نہیں آیا؟ آپ کو کیوں اس بات کا احساس نہیں آیا کہ وہاں پہ 50 لوگ آپ بھی اور بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان تک آپ کا میسج کیا جا رہا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی ذہنی طور پہ نابالغ انسان بھی بیٹھا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ 40 سال کا ذہنی طور پہ بالغ ہوتا ہے، نابالغ بھی ہوتے ہیں، امیچور لوگ بھی تھنکنگ کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو ان تک آپ کی جو ہلا شیری انڈائریکٹلی جا رہی ہے، آپ کی باڈی لینگویج سے کیا میسج آ رہا ہے کہ دیکھو بھی یہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو بھی یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے کیا کہہ رہا ہے؟
آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ یہ لا یجوزو شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے. آپ نے اسٹریٹ فارورڈ اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ کسی بھی مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی حرمت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے؟ تو جب حرام ہے تو اس میں یہ جائز نہیں ہے. آپ اس طرح کے ورڈز یوز کر کے اس کو شاباشی کیوں دے رہے ہیں؟ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا باپ بھی اس طرح کی حرکت کرتا تو میں اس کو مار دیتا. تو آپ نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹا وہ جو انجینئر ہے وہ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کے آ رہا ہے، بخاری کے بخار کو چھوڑ کے مسلم کی طرف لا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کتابیں ہاتھ میں لیں. آپ مولوی، آپ مداری، مروان بن حکم کی نسل کے مداری سب سے بڑھ کر رکاوٹ ہیں لوگوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. سب سے بڑی رکاوٹ ہے ناسبیت. اور آپ لوگوں کے جو اعمال ہیں، آپ لوگوں کے منہ سے نکلنے والی جو گفتگو ہے، یہ لوگوں کو روکتی ہے کہ آپ بخاری کرتے کرتے آپ لوگوں کو مسلم کی طرف جانے نہیں دیتے. آپ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی کی طرف لوگوں کو جانے نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ناسبیت کے غبارے سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جائے گی اگر لوگوں نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا. شرم آتی ہے آپ لوگوں کو کہتے ہوئے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی حد تک حدیث کو لے کر چلنے والے ہیں. آپ لوگ حدیث کو لے کے چلنے والے ہیں، اور وہ جو آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں اپنے اعمال سے، آپ لوگوں کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے یا آپ کی اوقات اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ جی آپ نے صرف بخاری سے چیزیں لینی ہے، مسلم سے نہیں لینی، ابو داؤد وغیرہ یا ان جو باقی کی 4-5 کتابیں ہیں آپ نے ان سے نہیں لینی. تو پھر آپ عملاً چھوڑ دیں نا ان ساری کتابوں کو، یا ان کا پرچار کرنا بھی چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ احادیث کا سب سے زیادہ انکار کرنے والے تو آپ لوگ ہیں. کیا میسج دیا آپ نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہ اس طرح کی مذاکرہ خیز حرکتیں ہوتی ہیں ممبر رسول سے؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ آپ نے بچے کو موٹیویٹ کیا ہے سائیکولوجیکلی کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، جن خطوط پہ تم سوچ رہے ہو یہ ٹھیک ہے. جتنے لوگوں نے جو ناسبیت کے علم بردار ہیں انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور انہوں نے سمپل وے میں آپ کو کہا ہے کہ جی مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں. انہوں نے اس بچے کو سمجھایا. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ نادیدہ قوت آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی اقدام کر دیتا ہے تو وہ خود نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اپنی چوائس سے نہیں کر رہا، اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں لا کے نہیں کر رہا. اس کے پیچھے کوئی نادیدہ قوت ہے جس نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اور وہ اس نادیدہ قوت کے زیر اثر یہ حرکتیں کر رہا ہے. دوسرے اینگل سے اگر یہ سوچا جائے تو آپ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرو، تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ذہنی طور پہ معذور تھا، وہ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، ہم نے اس کو سمجھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نادیدہ قوت اس کے اندر اتنی زیادہ حلول کر گئی تھی کہ اس نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر دی. خدا کا خوف تو آپ لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، شرم و حیا بھی نہیں ہے. اور یہ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ جب انسان شرم و حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کا جو جی چاہے وہ کرتا ہے. لیکن میرا جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ دانت نہ ہمیں دکھائیں، ہمارے بچوں کو برباد نہ کریں، ان کو قرآن و حدیث کی طرف جو ساری کی ساری بکس ہیں ان کی طرف جانے سے مت روکیں. آپ روکیں گے تو کیا وہ رک جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو ہوا چل پڑی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ مروان بن حکم کے بندر آج بھی موجود ہیں، آج بھی سنت رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے، احادیث کو کانٹ چھانٹ کرنے کی وجہ سے، اپنی پسند کی احادیث کو منتخب کرنے سے، عوام الناس کو صحاح ستہ کی باقی تمام کتب کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ایک ذریعہ بننے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بغض و عناد پالنے کی وجہ سے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اس مقام و مرتبے سے بڑھانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے نزدیک ان کا تھا، آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب مزید مسلط ہوں گے. اور وہ عذاب آپ کے لیے عذاب ہوں گے، باقی لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رحمت کی شکل کے ہوں گے. تو آپ نے جو بتایا نا دانت نکال کے، وہ آپ نے اپنی مینٹل اپروچ شو کی ہے، اور اس میں آپ نے 100% میرے نزدیک سائیکولوجیکلی اس بچے کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی آپ کو اس بچے کے لیے، شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی اس کے تھاٹس کے لیے. اسٹریٹ فارورڈ لا یجوزو. اس بچے کو کیا پتا کہ لا یجوزو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ حرام ہے؟ کسی انسان کو قتل کرنے کے لیے قانون کو ہاتھ میں لینا اس کے لیے بالکل حرام ہے. اگر وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے تو آپ اس کے گھر کے خرچے چلائیں گے، آپ اس کی بیوی کے لیے شوہر بن کے جائیں گے، آپ اس کے بچوں کے لیے باپ بن کے جائیں گے. خدا کا خوف کریں. یہ جتنی بھی ناسبیت کے بینر کے نیچے جتنی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار ناسبی مولوی ہیں.
اس لیے کہ آپ لوگوں کو کتاب ہاتھ میں لینے سے روکتے ہیں. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جمہور علماء جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سچ ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے جمہور علماء کے اوپر جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ذریعہ ہیں. جمہور علماء کے پیچھے لگا کے آپ لوگوں کو قرآن ہاتھ میں اٹھانے سے روکتے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح ستہ ہاتھ میں اٹھانے سے روکتے ہیں. تو ہم نے ایسے جمہور علماء کا اچار ڈالنا ہے. آپ ایسے جمہور علماء رکھیں اپنے گھر پہ, اپنے بچوں کے لیے ایسے جمہور علماء رکھیں اور آگے سے اپنے بچوں کے معاملات چلائیں. اور لیکن آپ نہیں چلائیں گے نا, کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کرنا شروع ہوں گے تو پھر آپ کو محنت کرنا پڑے گی, آپ کو کوئی اور ذریعہ معاش ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن چونکہ آپ لوگوں کی ساری فکریں پیٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور پیٹ آپ کے چلتے ہیں مساجد کے بل بوتے کے اوپر, جس کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے. شرم آپ لوگوں کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے, غیرت آپ لوگوں کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرأت کرتے ہیں کسی بھی قسم کی, تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے اسی طرح سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جب لوگوں نے, آپ کے نمازیوں نے کتابیں ہاتھ میں اٹھا لینی ہے نا, تو پھر آپ کو بھاگنے تو بہت دور کی بات ہے, آپ گلی محلے میں نکلنے کے اپنے ان چمکتے چمکتے چہروں کے ساتھ نکلنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ کرے کہ آپ لوگ جس طرح سے بدنیتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا انجام مروان بن حکم کے بندروں کے ساتھ کرے, کیونکہ آپ ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری اولادوں کو برباد کرنے کا. تو جس ماں کی اولاد خراب ہو رہی ہو, جس ماں کی اولاد برباد ہو رہی ہو, اور اس کو پتہ ہو کہ قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے, تو وہ تو آپ لوگوں کو وہ کرنے کے بارے میں وہ سوچتی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کی بدنیتی کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملات کرے, آپ کی ان پریچنگز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ معاملات کرے جو آپ نے عوام الناس کو اب تک بہکایا ہے, پھسلایا ہے, مولویوں کے پیچھے لگایا ہے, گھٹیا جمہور علماء کے پیچھے لگایا, اور ان کو قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنے سے روکا ہے, کتابیں اٹھانے سے روکا ہے.